في مكة نور طلع بدر محمد، هدي الخلق كافة في ذرى محمد. رفعت كلمة الحق على صدى محمد، وتركت بنور الهدى فينا محمد. في الغار نزل الوحي جلا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے اور ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو یہ زبان سکھائی جائے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہیں عربی زبان کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے اور وہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کا فہم لینا ہے، اور خاص طور پہ اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ تو یہ ایک ابتدا ہے، اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے اور کچھ ایکسرسائزز وغیرہ کریں گے تو پھر تو یہ مشن کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو جو کچھ ہم نے پہلے پڑھا ہوگا خود بخود ہمیں ذہن نشین ہوتا چلا جائے گا، اس کی تکرار ہوتی چلی جائے گی، اور یوں یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے المرکب التوصیفی، آپ اس کو انگلش میں ڈسکرپٹیو فریز کہہ سکتے ہیں، ڈسکرپٹیو کنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں، یعنی کنسٹرکشن آف سینٹنسز۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، چلیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر کوئی چیز معنی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، جملے میں رنگ بھر دیتی ہے اور لفظ کے اندر جان ڈال دیتی ہے، تو وہ یہ ترکیب ہے جس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں، ترکیب وصفی کہتے ہیں، یعنی صفت اور موصوف کی ترکیب۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ قرآن میں صفات کیسے آتی ہیں اور ایک صفت کس طرح پورے مفہوم کو بدل دیتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو مرکب توصیفی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ وہ جو پہلا حصہ ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام منعوت بھی ہے، اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کو صفہ بھی کہتے ہیں اور نعت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، چونکہ بعد میں جب ہم قرآن مجید کے اعراب کرتے ہیں یا مزید گہرائی میں جائیں گے تو اس طرح کی جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ استعمال ہوں گی، تو ان کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ تو اس میں یعنی ایک صفت ہوتی ہے، صفت سے مراد صرف اچھائی نہیں ہے، کسی بھی شے کی اچھائی اور اس کی برائی وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم ڈسکرپٹیو فریز کہتے ہیں۔ اور دوسری جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، جیسے انگلش میں آپ ایڈجیکٹیوز استعمال کرتے ہیں، تو بعین ہی اسی طرح یہ ترکیب عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ ایک لفظ لکھا ہے طالبن، تو اس کو دیکھتے ہی آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کی نشانی آپ کو دو پیش نظر آ رہے ہیں، یعنی تنوین اس کو بولتے ہیں نا، تنوین، اور جو پیش ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمہ۔ یہ ساتھ ساتھ میں دہرا رہا ہوں، ضمہ۔ تو یہ دو ضمے ہیں، دو پیشے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، یعنی یہ نکرہ ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہوا ہے پہلے سے کہ اس کی جو ہے 3 حالتیں اعرابی ہوں گی، یعنی ہم اس کو طالبن تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے،
طالبن بھی کسی جگہ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا، طالبن بھی آپ کو نظر آئے گا، ان 3 حالتیں اس کی۔ بہرحال ابھی ہمارے سامنے یہ طالبن ہے، تو اس کا کوئی ایک ایڈجیکٹو میں لانا چاہتا ہوں، وہ اس کی اچھائی بھی ہو سکتی ہے، اس کی برائی بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں اچھائی کی طرف چلتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ایک محنتی اسٹوڈنٹ، تو عربی زبان میں محنتی کو مجتہد بولتے ہیں۔ اب یہ میں نے لکھ دیا مجتہد، تو یہ اس کی صفت ہے نا، اس کی یہ صفت لگانے سے پہلے میں یہاں پہ یہ دیکھوں گا کہ یہ جو موصوف ہے، اس کو موصوف کہیں گے، اس کو صفت کہیں گے، اس کو آپ منعوت کہیں گے، اور اس کو آپ نعت کہیں گے۔ تو ابھی دیکھیں یہ نکرہ ہے، اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ اس کے آخری حرف سے پہچانی جائے گی۔ تو وہاں پہ دیکھیں کیا ہے، تنوین لگی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی پھر آپ کو تنوین لگانی پڑے گی، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا قریب کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں طالب مجتہد، a hard working student، ایک محنتی طالب علم۔ تو یہ ترکیب کون سی بنی؟ مرکب توصیفی، پہلا حصہ موصوف، دوسرا حصہ صفت۔ یہ جو صفت ہے یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں تنکیر میں یہ ایک جیسے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اس کے ساتھ لگاتا ہوں ال، تو آپ کو یاد ہے نا کہ ال لگانے سے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور ایک پیش رہ جائے گا، تو یہ کیا بن گیا؟ الطالب، دا اسٹوڈنٹ، یہ معروف ہو گیا نا، معرفہ بن گیا، پہلے نکرہ تھا۔ تو اب اس کی جب میں یہاں پہ لگاؤں گا صفت یعنی محنتی، تو میں یہاں پہ بھی لازماً ال لگاؤں گا، ال، اور پھر یہ تنوین بھی ختم ہو جائے گی۔ الطالب المجتہد، الطالب المجتہد، محنتی طالب علم، ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، یہ اب آپ کو یاد رہے گا۔ اب اگر اس کی حالت یہاں پہ چینج ہوتی ہے، مثلا یہاں پہ زبر آ جاتی ہے سنٹینس میں، تو یہاں پہ بھی آپ کو پھر لازماً زبر یعنی فتحہ لگانی پڑے گی، اور آپ کہیں گے الطالب المجتہد۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوگی۔ اب اگر کسی وجہ سے یہاں پہ زیر آ جائے یعنی کسرہ آ جائے، تو پھر لازماً یہاں پہ بھی آپ کو کسرہ لگانا پڑے گا، آپ کہیں گے الطالب المجتہد۔ یعنی اگر یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے، اگر یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، اگر یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے۔ یہ تو میں نے پڑھا دیا ہے نا آپ کو کہ منصوب کیا ہوتا ہے اور مجرور کیا ہوتا ہے اور مرفوع کیا ہوتا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں بالکل، یعنی نسبی حالت میں وہ منصوب ہوتا ہے۔ اگر کسی کلمے کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، جو نارمل ایک آپ کے سامنے کلمہ ہے، ایک ناؤن ہے اور وہ مفرد ہے، تو وہ جب منصوب ہوگا تو اس کا جو آخری حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی۔ اگر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے تو اس کے اوپر پیش ہوگی۔ اگر ہمیں زیر نظر آئی آخری حرف میں تو ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے، یہ بات یاد رکھنی۔ تو اب یہاں تک ہے نا یہ مجرور ہے، تو یہ بھی مجرور ہے۔ اب اگر میں اس کا ال ہٹا دوں جیسے پہلے میں نے ہٹایا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ طالبن۔ تو یہاں پہ اس کی بھی شکل وہی ہوگی، مجتہدن۔ اور اگر تنوین 2 زبروں والی ہے
یہاں پہ اگر 2 زبریں ہیں تو پھر اس کو بھی آپ اسی صورت میں لکھیں گے. پھر اس کو ایسے لکھیں گے طالباً مجتہداً. زیریں 2 اگر آ گئی یعنی تنوین تو یہاں پہ کیا ہوگا مجتہدن. تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے معلم. مثلا میں کہتا ہوں سینئر ٹیچر. سینئر تو اس کو کبیر بولتے ہیں نا, بڑا یعنی کبیر. تو یہاں پہ میں کیا کہوں گا کبیر. معلم کبیر, ایک بڑا ٹیچر, ایک سینئر ٹیچر. تو ال لگاؤں گا تو کیا ہو جائے گا المعلم, ایک تنوین رہ جائے گی. اور اس کے ساتھ بھی پھر ال لگانا پڑے گا, الکبیر, دا سینئر ٹیچر. تو جس طرح یہ اوپر والی مثال تھی تو بالکل یہ نیچے والی مثال بھی اسی طرح ہوگی. اب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ تعریف میں, تنکیر میں صفت موصوف ایک جیسے تھے, اور مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی, تذکیر و تانیث میں بھی برابر ہوتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ آپ لکھتے ہیں طالبۃ, اب آپ کہتے ہیں کہ محنتی طالبہ, تو پھر کیا کہیں گے مجتہدہ. یہ دیکھیں مجتہد نہیں کہیں گے, اس لیے کہ اب یہاں پہ مؤنث ہے, تو اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا اور اس کو بھی مؤنث لانا ہوگا. یہ جو چھوٹی تا ہے یہ اس کو مؤنث بناتی ہے, مجتہدتن ہوگا. تو یہاں پہ بھی آپ کو تنوین لگانی ہے, طالبۃ مجتہدۃ. ال لگاؤں گا تو کیا ہوگا الطالبۃ, ایک پیش رہ جائے گی. اور یہاں پہ بھی میں ال لگاؤں گا اور اس تنوین کو ہٹا دوں گا. اب اگر یہاں پہ زبر ہے تو پھر لازماً اس کی جو صفت ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہ زبر, یہ فتحہ لگانی پڑے گی. ابھی دیکھیں یہ پورا الطالبۃ, یہ اس کو کہیں گے منصوب ہے. المجتہدۃ یہ بھی منصوب ہے, اور اگر اس کے اوپر پیش ہے یعنی ضمہ ہے تو یہاں پہ بھی ضمہ ہوگا. الطالبۃ المجتہدۃ, تو اس کو اب ہم کہیں گے مرفوع. یہ طالبہ بھی مرفوع ہے, المجتہدہ بھی مرفوع ہے. اب اگر اس کے نیچے میں زیر لگاؤں تو یہاں پہ بھی مجھے زیر لگانی پڑے گی. اب یہ ہو جائے گا الطالبۃ المجتہدۃ, اس کو کہتے ہیں مجرور, یعنی الطالبہ بھی مجرور ہے, المجتہدۃ بھی مجرور ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تذکیر اور تانیث میں, تنکیر اور تعریف میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر موصوف مذکر ہے اس کی صفت بھی مذکر ہوگی, اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی, اگر موصوف نکرہ ہے اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی, اگر موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی. یہ یاد رہے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ابھی دیکھیں یہاں پہ میں نے تثنیہ لکھا ہوا ہے. تثنیہ آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے پڑھا ہے کہ تثنیہ جو ہے 2 کو کہتے ہیں. ایک مفرد آپ کو پڑھایا تھا, پھر آپ کو مثنیٰ اور تثنیہ پڑھایا تھا, اور پھر آپ کو جمع کی قسمیں پڑھائی تھیں جس میں جمع مذکر سالم تھا, جمع مؤنث سالم تھا, جمع تکسیر تھی. تو یاد کریں نا ذرا کہ میں نے تثنیہ میں کیا کہا تھا. کہ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے نا ولدن, ولدن, تو اس کا تثنیہ 2 طرح سے ہوگا, ایک ہے ولدانی اور ایک ہے ولدینی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ولدانی یہ منصوب ہے. ہم نے منصوب, مرفوع, مجرور پڑھا ہے نا, تو
وہ آپ کو بتایا تھا کہ زیر زبر پیش سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں زیر زبر پیش نہیں دیکھتے، اس میں وہ حرف سے پہچانا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے. ابھی دیکھیں ولدانی، ویسے تو دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے اس الف کو دیکھنا ہے. یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ. اب یہ جو ولدانی ہے اس کی کوئی ایک صفت لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ ایسا کریں کہ اس کی اکیلے کی ایک صفت لے کے ہیں، اکیلے کی. جی مثال کے طور پہ یہ ولد ہے، ولدن کا مطلب ہے لڑکا. میں کہتا ہوں چھوٹا لڑکا، تو اس کی صفت ایک لگاتے ہیں نا، تو صغیر. تو یہاں پہ بھی مجھے صغیرن کہنا پڑے گا. ولدن صغیرن، ایک چھوٹا لڑکا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ولدن ہوگا تو یہاں پہ صغیرن ہوگا، ولدن ہوگا تو صغیرن ہوگا. یہ تو آپ نے سیکھ لیا نا. ابھی اس کا ہم نے تثنیہ بنایا، اس کا مطلب ہے کہ دو لڑکے. تو ابھی میں کہتا ہوں دو چھوٹے لڑکے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو صغیر ہے یہ بھی ہو جائے گا صغیران. تو یہ بتانا آپ کو مقصود تھا کہ یہ جو صفت ہے یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوگی. یعنی صفت اگر موصوف مثنی ہے تو اس کی صفت بھی مثنی ہوگی. یعنی اگر یہ تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ صفت جو ہے وہ عدد میں بھی اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اگر اس کا موصوف مفرد ہے تو وہ مفرد ہوتی ہے، اور اگر تثنیہ ہے تو وہ تثنیہ ہوتی ہے. اب اگر اس کی اعرابی حالت نسبی اور جری ہے، جیسے یہ میں نے لکھا ہے ولدین، تو یہاں پہ پھر کیا آئے گا؟ صغیرین. یعنی اس کی شکل بھی ویسی ہوگی. ولدان صغیران، دو چھوٹے لڑکے. ولدین صغیرین، دو چھوٹے لڑکے. مطلب وہی ہے لیکن اعرابی حالت ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں ال لگانے کا اصول وہی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ولدان صغیران، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سے بھی دو چھوٹے بچے یا لڑکے. ال لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الولدان الصغیران. تو اس کی شکل ویسی رہے گی. اور دوسری جگہ پہ کہیں گے الولدین الصغیرین. مثنی ہے لیکن مؤنث ہے، تو پھر کیا آپ کریں گے؟ چلے ہم اس کو جو ہے مفرد میں پہلے لیتے ہیں. طفلتن، ایک بچی. طفلتن ہم کہتے ہیں ایک چھوٹی بچی، یعنی اس کی ایک صفت لگاتے ہیں. طفلتن صغیرتن. دیکھا آپ نے، طفلتن صغیرتن. اب تثنیہ پہ لے کے آتے ہیں، اور آپ یہاں پہ یاد رکھیں گے کہ اگر طفلتن ہے تو یہاں پہ ہوگا صغیرتن، طفلتن ہے تو یہاں پہ ہوگا صغیرتن. اب اس کا مثنیٰ ہم نے بنایا کہ دو بچیاں، تو ہم کہتے ہیں دو چھوٹی بچیاں. تو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ صغیرتان. وہاں پہ ہم نے کہا تھا صغیران چونکہ موصوف مذکر تھا، یہاں پہ موصوف مؤنث ہے تو یہاں پہ بھی تا لگانی پڑی. دیکھیں ایک جیسی شکل ہے. طفلتان صغیرتان، دو چھوٹی بچیاں. اور یہاں پہ اگر طفلتین ہے یعنی نسبی اور جری حالت ہے تو پھر کیا ہوگا؟ صغیرتین. طفلتین صغیرتین. تو یہاں پہ آپ نے کیا سیکھا
मौसूफ मुअन्नस मुफरद है तो सिफत भी मुअन्नस मुफरद है। मौसूफ अगर मुअन्नस है लेकिन मुसन्ना है तो उसकी सिफत भी मुसन्ना होगी लेकिन मुअन्नस। और एराबी हालत में अगर वो मरफू है तो उसकी सिफत भी मरफू होगी, अगर वो मंसूब है तो उसकी सिफत भी मंसूब और मजरूर होगी। ये आपने याद रखना है। अभी हम जमा की तरफ आते हैं। देखें, ये मुअल्लिमुन की जमा है मुअल्लिमून, इसका मतलब है टीचर्स। अब यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि नेक टीचर्स, ठीक है, मुअल्लिमून सालिहून। अगर एक होता तो होता मुअल्लिमुन सालिहुन। तो अभी देखें ये कौन सी हालत है, रफ़ी है, मरफू है ना वाव के साथ, तो मुअल्लिमून सालिहून। अब अगर आप ये कहें कि मुअल्लिमीन तो फिर यहाँ पे क्या कहेंगे, सालिहीन। माना दोनों का एक ही है, नेक टीचर्स, मुअल्लिमीन सालिहीन। और वो बात आपको याद रहेगी कि अगर यहाँ पे अल लगेगा अल मुअल्लिमून तो यहाँ पे भी होगा अस्सालिहून। यहाँ पे अगर अल लगेगा अल मुअल्लिमीन तो यहाँ पे भी होगा अस्सालिहीन। ये याद रखने वाली चीज थी। अभी हम मुअन्नस की तरफ आते हैं। मुअल्लिमतुन मुफरद है और उसकी जमा है मुअल्लिमातुन और मुअल्लिमातिन, यही हमने पढ़ा था ना। तो अब हम कहना चाहते हैं नेक उस्तानिया, तो इसकी जो सिफत होगी वो होगी सालिहातुन। मुअल्लिमातुन सालिहातुन, अल लगाएंगे तो दोनों पे लगेगा, अल मुअल्लिमातु अस्सालिहातु, यानी तन्वीन उड़ जाएगी। अब मुअल्लिमातिन है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, सालिहातिन। मुअल्लिमातिन सालिहातिन, दोनों का मतलब है नेक उस्तानिया। तो आपने देखा कि अगर मौसूफ जमा मुअन्नस सालिम है तो उसकी सिफत भी जमा मुअन्नस सालिम होगी। और अगर मौसूफ की अराबी हालत यह है कि वो मरफू है तो सिफत भी मरफू होगी, अगर वो मंसूब और मजरूर है तो उसकी सिफत भी मौसूफ और मजरूर होगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जमा की तीसरी किस्म पे आए हैं और वो है जमा मुकस्सर और जमा तकसीर। और इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इसके मुख्तलिफ औज़ान हैं, कोई एक इसका फार्मूला नहीं है। और इसको जमा मुकस्सर इसलिए कहते हैं कि इसकी जो मुफरत की शक्ल है वो चेंज हो जाती है, टूट जाती है। बाकी जितनी भी जमा है उसके अंदर वो सालिम रहती है, इसमें टूट जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर। अभी रिजालुन है, जमा मुकस्सर है, तो मैं कहता हूँ नेक मर्द, तो उसके साथ मुझे सालिहून लगाना पड़ेगा, क्योंकि सालिहून जो है इसकी जमा मुकस्सर नहीं है, इसकी जमा मुज़क्कर सालिम ही है। तो अगर मौसूफ आकिल है तो उसकी सिफत आप जमा मुज़क्कर सालिम ला सकते हैं। तो रिजालुन सालिहून, ये सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक है। चूँकि ये मुकस्सर है तो मरफू दम्मे के साथ है, और ये चूँकि जमा मुज़क्कर सालिम है इसलिए मरफू वाव के साथ, लेकिन दोनों मरफू हैं। अगर यहाँ पे हो रिजालन तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सालिहीन। और अगर यहाँ पे हो रिजालिन तब भी यहाँ पे होगा सालिहीन। और अलिफ लाम अगर लगाएं तो होगा अर रिजाल। मसलन यहाँ पे मैं लगाता हूँ अलिफ लाम अर रिजाल, तनवीन खत्म हो जाएगी, अर रिजालू, यहाँ पे भी अल लगेगा, अस्सालिहून, क्योंकि ये तो जमा मुज़क्कर सालिम है, इसका तो एक वजन है, उस वजन के मुताबिक ही चलती है। तो आप कहेंगे ना इसके ऊपर क्यों नून के ऊपर ज़बर है,
سوال تو کریں گے نا آپ. وہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے. اس میں جو ہم رفع نصب اور جر دیکھتے ہیں وہ زیر زبر پیش سے نہیں دیکھتے, وہ تو ہم حرف سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے اب یہ ہم اگنور کریں گے نون کے اوپر زبر. الرجال الصالحون یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے. یہ مرفوع ضمہ کے ساتھ ہے, یہ مرفوع واو کے ساتھ ہے. ابھی دیکھیں آگے میں نے لکھا کتبن, یہ بھی جمع مکسر ہے لیکن یہ غیر عاقل ہے نا. میں نے کہا تھا جیسے فرشتے, انسان اور جن یہ عاقل کہلاتے ہیں, اس کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ غیر عاقل ہے. تو اب کتبن یہ غیر عاقل ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یوزفل بکس, تو یوزفل کے لیے مفید استعمال کرتے ہیں نا, لیکن اس کی صفت ہوگی واحد مؤنث مفیدتن. یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر جمع مکسر ہے, غیر عاقل ہے, تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث ہوگی. اگرچہ وہ جمع ہے لیکن یہ واحد مؤنث ہوگی, یاد رکھنا ہے. ال لگاؤں گا تو کیا ہوگا, ال لگے گا اور یہ اڑ جائے گی, تنوین ایک پیش رہ جائے گی. اور یہاں پہ بھی جب ال لگے گا, ال مفیدتو ایک پیش رہ جائے گی. الکتب المفیدتو the useful book. اور اگر ال ہٹا دے تو آپ کہیں گے کتب مفیدتن some useful books. مثلا میں کہتا ہوں الاشجار الطویلۃ لمبے درخت, الاشجار الطویلۃ. ال ہٹائیں گے تو کیا ہوگا, اشجار طویلۃ. یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی نا. ابھی خلاصہ کیا ہوا, خلاصہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں جو پہلا حصہ ہے اس کو موصوف یا منعوت کہتے ہیں, اور دوسرے حصے کو صفت یا نعت کہتے ہیں, جو کہ انگلش میں ایڈجیکٹو ہے. اور اصول یہ ہے کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اگر موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی, موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی, موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی, موصوف اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. اگر موصوف پہ ال لگا ہوگا لام تعریف تو صفت کے اوپر بھی لام تعریف لگانا ضروری ہوگا. اگر موصوف جمع مذکر سالم ہے تو اس صورت میں اس کی جو صفت ہے وہ جمع مذکر سالم بھی ہو سکتی ہے اور جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ جمع مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی جمع مؤنث ہوگی, اور اعرابی حالت دونوں کی ایک جیسی ہوگی. اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت مرفوع, اگر موصوف منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب, اگر موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور. اور پھر اگلا قاعدہ کیا ہے کہ اگر موصوف جمع مکسر ہے, جمع تکسیر ہے, تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ عاقل ہے یا غیر عاقل. اگر وہ عاقل ہے تو پھر اس کی جمع اس کے مطابق ہوگی, یعنی اگر وہ مذکر تھا تو پھر جمع مذکر سالم ہوگی. اگر وہ مؤنث ہے تو پھر اس کی جمع مؤنث سالم ہوگی اس کی صفت. لیکن اگر وہ جمع تکسیر تو ہے لیکن غیر عاقل ہے تو اس صورت میں آپ نے جو صفت لگانی ہے وہ واحد مؤنث لگانی ہے, چاہے موصوف مذکر ہے یا مؤنث ہے, افراد میں یا جمع میں.
دونوں صورتوں میں اس کی صفت واحد مؤنث ہی ہوگی. یہ اس کا خلاصہ تھا. اب آپ اس کے اوپر مزید تھوڑی سی پریکٹس کریں. ابھی یہ موضوع چل رہا ہے تو اگلے سیشن میں بھی ہم اس کو دہرائیں گے بھی، اور پھر اس کے مزید آگے جو ایکسرسائزز ہیں، جو اس کی مشق ہے، وہ ہم کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.